نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پروقار تقریب اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ برانچ ضلع بکر کی جانب سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ تمام احباب، آپ تمام بھائی، آپ تمام بزرگ یہ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چلائی گئی یہ جماعت اور یہ تحریک اس وقت وطن عزیز پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی متعدد ممالک کے اندر قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کے فروغ اور بین الاقوامی سطح پہ امت مسلمہ کی یکجہتی اور بیداری اور معاشرہ حضرت انسان کی فلاح اور بقا کے لیے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی امت مسلمہ پہ کڑا وقت آیا ہے، جب بھی ملت اسلامیہ پہ کٹھن وقت آیا ہے، اس وقت کے حکمران اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، اور جب بھی کٹھن وقت آیا ہے اس وقت ہمارا مذہبی طبقہ تقسیم اور تفریق کا شکار تھا اور امت کو بھی تقسیم اور تفریق میں ڈال رہا تھا. اور جب بھی کٹھن اور کڑا وقت آیا ہے اس وقت اولیاء کاملین اور صوفیاء کرام نے امت مسلمہ کی ہچکولے کھاتی ہوئی اور ڈوبتی ہوئی اس کشتی کو کنارے لگایا ہے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کی اور انہیں صحیح سمت عطا فرمائی. آج یہ تحریک، یہ تنظیم، یہ جماعت اولیاء کاملین کی، صوفیاء کرام کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے تمام تفریقوں اور تمام تقسیموں سے بالا تر ہو کر امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہی ہے
کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہماری اسی تقسیم اور تفریق کی وجہ سے جو حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جس طرح ہم پہ آ رہا ہے، اور جو سزائیں ہمیں قدرت کی بارگاہ سے دی جا رہی ہیں، آپ اگر غور کریں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آج ہماری حالت ان امتوں سے مختلف نہیں جن امتوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج فرماتے ہوئے ہمیں عبرت دی اور یہ بتایا کہ جب قومیں ظالم ہو جائیں، جب قومیں حد سے بڑھ جائیں، جب قومیں اپنے بنیادی نسب و لین کو چھوڑ دیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو برباد کر دیتا ہے، ان قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور آج اگر آپ اور ہم مسلمان اپنی اجتماعی حالت کو دیکھیں تو ہماری اجتماعی حالت قوم نوح سے مختلف نہیں، قوم عاد سے مختلف نہیں، قوم لوط سے مختلف نہیں، قوم سمود سے مختلف نہیں۔ جس طرح ان امتوں پہ، جس طرح ان کی بستیوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، آج اسی طرح ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اور آج اسی طرح ہماری بھی بستیوں کو الٹا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلی 1.5 صدی کے اندر، پچھلی 1.5 صدی کے اندر پوری دنیا میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا، 1.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور 1.5 کروڑ مسلمانوں کو لقمہ اجر بنایا گیا۔ پچھلی 1.5 صدی کے اندر 1.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور جو ابھی تک جاری ہے، جو مسلمانوں نے خود ایک دوسرے سے لڑ کے بھی کیا، اور سامراجی اور استعماری قوتوں نے بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے یہ پہاڑ توڑے۔ اور ہم اگر اپنی پاکستان میں اپنی قومی حالت کو دیکھیں تو یہاں حالت یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ جنگ شروع ہوتی ہے، تفرقہ پرستی کی بنیاد پہ، لسانی، زبانی اور صوبائی بنیادوں پہ، اور مسلمانوں کا یہاں پہ خون ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اوپر دشمن حملہ کرتا ہے، اور پھر ہماری بستیوں کو ملیا میٹ کرتا ہے، پھر وہ دشمن تھمتا ہے، پھر ہمارے اندر ایک اپنے اندر پھر سے وہی جنگ شروع ہوتی ہے، اور جب وہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے سروں پہ ایک زلزلہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہماری بستیوں کو، ہمارے شہروں کو، ان کے آثار اور ان کے نشان مٹا دیتا ہے۔ جب وہ زلزلہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم آپس کے اندر لڑنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہمارا خون بہنا شروع ہوتا ہے، اور اتنا خون بہتا ہے، اتنا خون بہتا ہے کہ ہماری یہ زمین، ہماری یہ دھرتی یہ خون آلود ہو جاتی ہے، یہ سرخ ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم اپنے اندر بیٹھ کے جیکٹیں پھاڑتے ہیں، کبھی اوپر سے جہاز آ کے ہمارے اوپر بم گراتے ہیں، اور کبھی ہم تفرقوں کی بنیاد پہ، کبھی ہم صوبوں کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، اور پھر ڈاکہ زنی اور
معاشرتی قتل عام ہوتا ہے ہمارے اندر، اور جب وہ خون اتنا بہہ جاتا ہے کہ زمین کے چپے چپے پہ خون نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو دھونے کے لیے، زمین کو اس خون سے پاک کرنے کے لیے، زمین سے خون کے وہ دھبے مٹانے کے لیے ہماری قوم کے اوپر، ہمارے اوپر ایک سیلاب مسلط کر دیتا ہے، جو سیلاب اس خون کے دھبوں کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا بھی سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ خون کے دھبوں کی کب تک بدنمائی دیکھتے، آخرش سیلاب سے دھرتی کو دھونا پڑ گیا۔ جب خون اس قدر بہ چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین کو ہمارے اس شر سے محفوظ کرنے کے لیے اور اپنی زمین کو ہمارے خون کے دھبوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سیلاب مسلط کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک عذاب ختم ہوتا ہے، دوسرا عذاب ہمارے اوپر شروع ہو جاتا ہے، وہ عذاب ختم ہوتا ہے، تیسرا عذاب ہمارے اوپر شروع ہو جاتا ہے، وہ عذاب ختم ہوتا ہے، ایک نیا عذاب ہمارے اوپر آ جاتا ہے، وہ نیا عذاب ختم ہوتا ہے، اس سے نیا عذاب ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان نوجوانوں، آج پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس طریقے سے ہلاک کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہلاکت طاری کر دی ہے۔ تو اس سے قبل جب قوم نوح کو سزا ملی، جب قوم عاد کو سزا ملی، جب قوم سمود کو سزا ملی، جب قوم لوط کو سزا ملی، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو سزا ملی، تو ان اقوام کے جرم کیا تھے، ان قوموں کی غلطی کیا تھی، ان قوموں کی خطا کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو کیوں الٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے آثار اور نشانات کیوں ختم کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان اور جکڑ کیوں مسلط کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زلزلے کیوں مسلط کر دیے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ کہیں ہم سے بھی وہی جرم تو نہیں ہو رہا جو جرم ان قوموں نے کیا تھا۔ تو آپ قرآن کریم میں دیکھیں، ان قوموں کو کیوں تباہ اور برباد کر دیا گیا، ان قوموں پہ ہلاکت کیوں طاری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا، بہت ساری قصبے برباد کر دیے، بہت ساری قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ الہ العالمین، ان قوموں کا جرم کیا تھا، ان قوموں کی خطا کیا تھی، ان قوموں کو تم نے کیوں ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، میں نے ان کو ہلاک اور برباد اس لیے کیا کیونکہ وہ قومیں ظالم ہو گئی تھیں، وہ قومیں حد سے بڑھ گئی تھیں، ان قوموں نے ظلم شروع کر دیا تھا۔